شرق آفتاب کسے کہتے ہیں؟ اور ماہر فلکیات اس ذات مختار کو جو شرق شمس میں ایک خاص وقت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس ذات میں ہم کون کون سے کام لے سکتے ہیں، کیا انتہائی قوت کے حامل اس وقت پر منحصر ہے، تو ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور جو لوگ قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو عملیات کے سلطان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عملیات کا سلطان یہ ایک ہمارا ایسا سیگمنٹ تھا کہ جس میں ہم آپ کو عملیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، کہ جس میں مختلف قسم کے اعمال ہوتے تھے، پرہیز کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوتی تھی۔ بیچ میں کچھ وقت سے یہ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اب اور آج سے ہم اس کا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں، عملیات کے سلطان، کہ جس میں آپ کچھ سیکھنے کو وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کے ذریعے اور جس ترتیب اور طریقے جو آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں عملیات کے سلطان کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا شرف آفتاب۔ شرف بیسیکلی خوش نصیبی کو کہتے ہیں، آفتاب یعنی کہ سورج۔ اب شرف آفتاب ماہر فلکیات کہ جب سورج برج حمل میں 19ویں درجے میں پہنچتا ہے تو اس ساتھ کو ساتھ مختار کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ساتھ، ایک ایسا وقت کہ جب ہر چیز قوت، یعنی کہ اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 19 ملٹیپلائی بڑھ جاتی ہے اس کی قوت۔ اگر عام میں شمس کی قوت اگر 1 گنا ہے، تو جب سورج برج حمل کے 19ویں درجے میں پہنچتا ہے اور جب یہ 7 لگتی ہے تو اس وقت 19 گنا زیادہ اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ 19واں درجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ 19واں درجہ کس وقت ہوگا، کیسے داخل ہوگا؟ ماہر فلکیات کس طرح اس کو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل اس کائنات میں 12 برج ہیں، اور ہر برج میں یہ سمجھ لیں کہ 30 درجے ہیں، اور جب ہم 30 کو 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ دائرہ فلکیات کے 360 ڈگری کا دائرہ پورا مکمل ہوتا ہے، پورا مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر برج کے اندر 30 درجے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان درجوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو 1 سے لے کے 10، اور پھر 10 سے 20، اور پھر 20 سے 30، اور یہ مختلف اوقات مختلف ساعتوں میں اس کی ترتیب باندھی گئی ہے۔ لیکن یہ شرف آفتاب جو 8 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق 12:52 میں داخل لگے گا، کہ جب برج حمل کے 19ویں درجے میں داخل ہوتا ہے تو تب شرف لگتا ہے۔ تو پاکستانی وقت کے مطابق یعنی کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب، یعنی کہ رات کے وقت 8 اپریل 12:52 پہ لگے گا، اور اس کا جو ختم ہوگا وہ ہے 9 اپریل 1:15۔
اس کا جو دورانیہ ہے نا وہ پورا تقریباً 25 گھنٹوں پر محیط ہوگا، اور اس 25 گھنٹوں کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو قوت ہوگی نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر گھنٹے بعد یہ دگنی ہوتی چلی جائے گی. لیکن اس میں 4 گھنٹے ایک ایسے آئیں گے کہ جس میں یہ سمجھ لیں کہ اپنا یہ پورا آب و تاب اور عروج کے ساتھ تمام قوتوں کا حامل اس وقت میں اس کی پاورز ہوگی. اب اس وقت کے اندر اگر ہم مختلف نفوذ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم مختلف پڑھائیوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم مختلف اپنے اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں بھی کر رہے، اگر ہم مدامت کرتے ہیں اپنے اعمال کی، تو اس میں قوت میں بڑھا دی جاتی ہے. اور اس ساتھ کا یہ کمال ہے کہ یہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہونے دیتا. اس وقت کہ جب شر کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قوتوں کو 19 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ وقت 8 اور 9 اپریل. تو میں آپ سے یوں کہتا ہوں کہ 9 اپریل کو عصر سے لے کے عشاء تک یہ وقت آپ کے لیے اہم ہے. باقی آپ ان 25 گھنٹوں میں کبھی بھی آپ اپنا عمل کر سکتے ہو، اپنا کام کر سکتے ہو، اپنے شرط لکھ سکتے ہو. لیکن آج جو میں آپ کو ایک ترتیب اور طریقہ کار سے ایک خاص نقش بنانے کی ترتیب سکھاؤں گا کہ جسے کہتے ہیں نقش محیط الاسرار. اور یہ نقش محیط الاسرار کا کافی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، خاص کر عرب کے لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے، مڈل ایسٹ کے ان استادوں نے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی ماہر فلکیات بزرگوں میں سے گزرے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی جیسے بزرگ، کہ آپ نے اس نقش المحیط الاسرار کا ذکر کیا کہ یہ وہ نقش کہ اگر اس کو شرف آفتاب کے میں لکھ لیں، یعنی کہ اس 25 گھنٹے کے دوران میں کسی بھی وقت اس نقش کو لکھ لیا جائے تو اس وقت لکھنا آپ کے پورے سال اس نقش کو جاری کرنے کے مترادف ہے. یعنی کہ اس کو جاری کر دیتا ہے، پورے سال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہے گا. اب یہ نقش محیط الاسرار یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ فتوحات غیبی کے لیے ہے، یہ فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ وہ ساتھ کے ہر چیز کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جیسے اسم فتح، اسم فتح ہوا ہے نا کہ کھولنے والا، یا ہر چیز کو کھول دینے والا، فتح کرنے والا، کامیاب کرنے والا، جیتنے والا، کہ سبقت لے جانے والا. یہ نقش ہے کہ جسے نقش محیط الاسرار کے نام سے دنیا جانتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کشادگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد میں برتری دے، تو ان ساتوں میں اس شرف آفتاب میں اگر آپ اس نقش کو اس ترتیب اور طریقے سے لکھ لیں جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، تو یقین جانو آپ فتح پاؤ. اگر آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہو، اگر آپ کسی کورٹ میٹر میں پھنسے ہوئے ہو، اگر آپ کسی گھریلو معاملات میں پھنسے ہوئے ہو، اگر آپ بیماری میں شکار ہو گئے ہو، اگر آپ بیماری مصیبت میں پھنس گئے ہو، وباؤں نے گھیر لیا ہو، بلاؤں نے گھیر لیا ہو، کہیں سے راستہ نہ مل رہا ہو، پھر آپ کو جب یہ شرف ملے، یہ ساتھ ملے، یہ وقت ملے، تو اس وقت میں کسی بھی وقت اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا آپ کو کمال کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے. آپ اس 25 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت اس نقش کو لکھ سکتے ہو. لیکن
اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کب لکھنا ہے، تو میں آپ سے یوں کہوں گا کہ آپ نے اس کو عصر اور عشاء کے درمیان کسی بھی وقت لکھ لینا۔ 8 اپریل کو رات سے شروع ہو رہا ہے اور 9 اپریل کو یہ ختم ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہو، لیکن عصر اور عشاء کے درمیان اگر اس نقش کو لکھا جائے، اور اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، اس کی آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہو جو روحانی معالج ہیں۔ آپ اس کو اپنے مسائل کے لیے بھی لکھ کر رکھ سکتے ہو، آپ اس کو فتوحات غیبی کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، اس کو آپ تسخیر کے لیے بھی لکھ سکتے ہو۔ تسخیر خلائق کا بھی اس میں بڑا کمال کا عمل ہے، کیونکہ اس میں وہ آیت موجود ہے اس نقش محیط الاسرار میں کہ جس کا تعلق ہی مسخر کرنا سے ہے، تسخیر کرنا سے ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ چاند اور سورج اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب اس میں تسخیر فلکیات بھی موجود ہے، تسخیر برج بھی موجود ہے، تسخیر آفتاب بھی ہے، تسخیر مہتاب بھی ہے، تسخیر خلائق بھی ہے، اور تسخیر قلوب بھی ہے، یعنی کہ دلوں کو تسخیر کرنا، مسخر کرنا۔ کہ جو لوگ سیاست میں قدم رکھتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر ان کو دنیاوی اعتبار سے ایک مرتبہ، ایک مقام ملے، کہ جن کے پروٹوکول ہوں، جن کے سیکیورٹی ہو، جن کے لوگ آگے پیچھے ہوں۔ تو اس شرف میں جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایسے لوگوں کو یہ بنا کر دیتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور جس کا اثر پورا سال ان پہ یہ رہتا ہے کہ وہ جس جا جاتے ہیں وہاں ان کا چرچا ہوتا ہے، جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں ان کا نام کے گن گاتے ہیں۔ تو یہ وہ شرف آفتاب ہے۔ اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اب دیکھیں شرف آفتاب، وہ نقش کے جسے نقش محیط الاسرار کہا گیا ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھیں، اور میں پھر آپ کو اس کا ترتیب اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں اور اس کا سمجھاتا ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ نقش محیط الاسرار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے مربع بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھانے بنانا ہے، اور اس کے اندر جو کھانے بنیں گے، کھانے کاؤنٹ کر لیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اور 8، 8 8 64، یہ 64 آپ کے کھانے بنے۔ اب اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے کھانے بنا لیے، سب سے پہلے آپ نے اس میں تلسم لکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نقشے محیط الاسرار کو سب سے پہلے تلسم لکھے ہیں آپ نے، وہ تلسم اسی ترتیب اسی طریقے سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم اور یلد، لم اور یولد، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلی لائن میں یہ لکھ لیا، پھر آپ نے دوسری لائن پہ آنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم، پھر تیسری لائن میں لکھنا ہے اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، پھر چوتھی میں لکھنا ہے احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم، پھر آپ نے پانچویں لکیر، پانچویں لائن میں لکھنا ہے اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، پھر آپ نے الصمد لم یلد، اس طریقے سے پورا اسی ترتیب سے پورا آپ لکھتے جائیں گے، ایسے ایسے لکھتے جائیں گے، پورا پورا بھرتے جائیں گے۔ آخر میں آپ نے وہ قرآن کی آیت، یہ سورہ ابراہیم کی شاید آیت نمبر 36 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 ہے یہ آیت ہے۔ تو آپ اس آیت کو بھی لکھ لیں گے، اور اس کے بعد اس میں جو اسی میں نا یا وہاب ہو یا رزاق ہو افتلی ابواب رحمت کا یا رحم الراحمین، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں۔ اب لکھیں گے کس سے؟ نقش پر میں نے طریقہ تو سمجھا دیا، لکھیں گے کیسے؟ کوشش کریں کہ آپ انار کا جو درخت، انار کی جو چھال ہوتی ہے، انار کا جو پودا ہوتا ہے نا،
उससे लकड़ी होती है, उसका कलम आप बना के अपने आप भिगो के उससे लिखना है, अगर लिख सकें। या बांस की लकड़ी आती है, बांस का कलम बना लें। बांस की लकड़ी आती है, उसका कलम बना लेंगे ना, वो बेहतरीन होता है। अक्सर वो देखा होगा आपने, अगर हमारे 50 साल पीछे चले जाते हैं तो वो ज्यादातर कलम इस्तेमाल किए जाते थे। अगर सबसे बेहतर ये है कि बांस का कलम बना लें, और अगर बांस की लकड़ी का कलम नहीं है आपके पास तो फिर आप नॉर्मल ही पेंसिल से लिखना है इसको। ये इसको आप पेन से लिख लें, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि कलम इसका वो हो। अच्छा, अब इसकी लौह भी तैयार होती है, और लौह तैयार करने के लिए ये होता है कि आपने पहले चौरस में धात ली और धात की पूरी पतली बना दिया। वो धात आप चांदी ले लें, कांसी ले लें, या फिर आप उसमें तांबा ले लें, उसको पूरी चौकोर एक प्लेट बना लें, पतली बना लें। उसके बाद इसी नक्श को इसी 25 घंटों के अंदर उसको कुंदा करवा लें, और कुंदा करवाने के बाद फिर आपने सूरह इखलास पढ़ना है। और सूरह इखलास आपने 102 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस नक्श पे दम कर देंगे, और फिर रोजाना सूरह इखलास अपने दिल में रखेंगे। और फिर उसके बाद जिसको भी ये नक्श लिख के देंगे ना, कमाल हासिल होगा। अपने लिए लिख के रखते हैं तो आप एक मरतबा लिख कर अपने लिए रख सकते हैं। अगर आप ये साथ है आपकी चल रही है और आपके पास वक्त है, आप चाहते हैं कि अपने चचा के लिए लिख दूं, फिर चचा के लिए लिख के दे दूं। आप चाहते हैं कि मैं उसको पप्पो के लिए लिख के दे दूं, पप्पो के लिए लिख के दे दूं, जिसके लिए चाहेंगे लिख के दे दें। और एक वक्त में 12 नक्श ये लिखे जा सकते हैं। कितने मरतबा? 12 मरतबा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप इस नक्श को कागज पे लिखेंगे, लिखने के बाद 102 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के इसको दम कर देंगे। दम करने के बाद फिर आप जिस मकसद के लिए जिसको देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। इस नक्श को नक्श मोहित इफ्तार भी कहते हैं, और इस सात को माहिर फल्कियात के मुताबिक सातुल मुख्तार भी कहते हैं। ये वो वक्त है कि जो अपना पहर जब पूरा मुकम्मल करता है, अपना दायरा 360 दर्जे का मुकम्मल करता है। और जब वो दर्जे के जो बिलखुसूस 19वां दर्जा, सबसे पहला बुर्ज जो है ना, हमल जिसे कहते हैं, यहाँ से बुर्ज शुरू होते हैं, बुर्ज हमल है, फिर तरतीब से बुर्ज सारे आ रहे हैं। तो इन बुर्जों के अंदर जो 360 दर्जे हैं, इसमें 19वां दर्जा जो है ना, वो बुर्ज हमल का सबसे कामयाब और सबसे बेहतरीन दर्जा होता है, कि जिसमें हर चीज की कुव्वत पावर बढ़ जाती है। सही के लिए, मसाइब के लिए, परेशानी के लिए, हर चीज के लिए ये नक्श आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरी तरफ से मेरे चाहने वालों को, मेरे मुरीदीन को, और जो लोग लश्कर कुरैश में शामिल हैं उनको इस शर्फ आफताब की इजाजत है। नहीं तो वो उसको लिख के रख सकते हैं। बाकी जिनके पास ये नक्श नक्श मुहितुल इसरार नहीं है, मैं आपको ये अपने चैनल पे दे दूंगा। व्हाट्सअप चैनल हमारा सर्च करेंगे ना आप, व्हाट्सअप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लें, उसमें मैं वक्तन फवक्तन सब कुछ डालता रहता हूँ। बाकी हमारा इंस्टाग्राम डॉक्टर अब्दुल वाजी शादली के नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी तेजी से ये चीजें फैल रही हैं, सिलसिले का काम फैल रहा है। मैं समझता हूँ इसमें आप लोगों का बड़ा कमाल है, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, और शेयर करना चाहिए। माशाल्लाह हमारी हर वीडियो, हर दूसरी तीसरी वीडियो मिलियंस पर पहुंच रही है। जितने लोगों तक पहुंचेंगी, इंशाल्लाह उतने लोग इसमें शामिल होंगे, और जितने लोग इस हफ्ते में शामिल होंगे, आपके लिए सदका जारिया होगा। मेरी वीडियो चाहे वो यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, या व्हाट्सएप चैनल पर हो, या टेलीग्राम चैनल पर हो, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से का काम करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करें। ठीक है, आपका भी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप हमारे सिलसिले से मोहब्बत करते हैं, अगर आप हमारे सिलसिले में दाखिल मुरीद हैं, तो आप अपने हिस्से का काम करें। ज्यादा से ज्यादा जो चैनल का लिंक है इसको लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें। बाकी वो लोग, कि जो लोग मजीद कुछ जानना चाहते हैं, अपनी तरबियत लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के जेर साए अम्बियात की तरबियत में, रूहानियत की तरबियत में, हिकमत की तरबियत में, जो लोग हिकमत भी सीखना चाहते हैं, तिब भी सीखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट www.drabdulwahidtaji.com, वहाँ जाके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर भी मौजूद है। जो लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, वो इस नंबर पे नाम, अपनी वालदा का नाम मैटर लिख कर आवाज नंबर शेयर कर सकते हैं। बाकायदा तौर पर इसका मैं खुद जवाब देता हूँ, और हमारी टीम मौजूद होती है जो आपकी नुमाइंदगी करती है, और आपको बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से, मुतमईन, तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाता है। और फिर जो लोग इलाज करना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं,
وہ ویب سائٹ پر اور ہماری اسکرین پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو شرف آفتاب میں بالکل میری طرف سے آپ کو ایک بار پھر اجازت ہے، آپ اس میں ضرور لکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔